علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جون 1981 14 اسرائیلی طیارے پرواز کرتے ہوئے جب وہ سعودی عرب کی فضا سے گزر رہے تھے اور وہ جا رہے تھے عراق کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت سعودی فضاؤں میں ایک سعودی جاسوس طیارہ موجود تھا، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآنی فرامین کو چھوڑا۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے جب آفاق کی سیر اور وہاں رب تعالیٰ کی نشانیوں کی تلاش میں ہم نے کوئی کوشش نہ کی، تو سعودی فضاؤں میں طیارہ تو موجود تھا، لیکن اس کا پائلٹ ایک انگریز تھا، امریکن، اور اس نے یہ طیارے چونکہ وہ سرویلینس پر تھا اور اس نے یہ طیارے دیکھ لیے تھے۔ اگر کوئی مومن ہوتا تو یقیناً خبر کرتا، اور یقیناً جب وہ ان کا رخ عراق کی طرف تھا تو عراق کو اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دکھ محسوس ہوتا تو عراق کو اطلاع کی جاتی، اور اگر عراق کو اطلاع ہو جاتی تو اس جو اس کا نیوکلیئر ری ایکٹر پلانٹ جہاں سارا اس کا انسٹالیشنز تھی، وہاں پر موجود غفلت میں سوئے ہوئے وہاں کے جو سیکورٹی گارڈ اور باقی لوگ تھے ان کو بر وقت اطلاع ہو جاتی، تو شاید وہ ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہونے سے بچ جاتا، اور اگر وہ بچ جاتا تو پھر اسرائیل کو شام کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی، اور تاریخ میں یہ ایک بدنما داغ تمام ان عربک کنٹریز کے نام اور اوورآل مسلم ورلڈ پر یہ نہ ہوتا، اور نہ ہی پھر اسرائیل کو یہ جرأت ہوتی کہ آنے والے دنوں میں وہ شام کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرتا، اور نہ ہی اسرائیل کو یہ جرأت ہوتی کہ وہ کوئی انڈیا کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتا اور پلان بناتا، اور ایک نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے ٹرائی کی کہ پاکستان کا کوہوٹا ایٹمی پلانٹ جو ہے اس کو برباد کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے پوری اٹیمپٹ بھی کی۔ تو یہ 1981 کا جو عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی ہے، یہ اس کے لیے ایک مثال بن گیا، اور یہ اب جب تک اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا یہ مثال قائم رہے گی، اور مسلمانوں کے سر شرم سے جھکتے رہیں گے اور پیچھے جائیں تو وہ اس طیارے میں اگر جو سعودی فضاؤں میں نگرانی پر مامور تھا اس میں اگر کوئی مومن ہوتا تو یقیناً ان طیاروں کا راستہ روکتا، ان کو رخ موڑنے پر مجبور کرتا، یا ان کو رکاوٹ بنتا، یا آگے اپنے بھائی کا درد محسوس کرتا تو آگے عراق اس کی اطلاع کرتا، تو ضرور ضرور اگر اس کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ اور لوگ وہاں جو عراقی ایٹمی ری ایکٹر کی حفاظت پر مامور تھے وہ اگر جاگ رہے ہوتے، غفلت میں نہ ہوتے، تو یہ 5-6 منٹ میں جو انہوں نے کمپلیٹ اس سارے پروسیس کو کرنے کے بعد پوری سال کی محنت اور اربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد بحفاظت اسرائیلی طیارے واپس چلے گئے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آگے یہ جو اس کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ 2007 میں شام کے ایٹمی ری ایکٹر کو برباد کرنے کی وہ کوشش نہ کرتا، چونکہ اس کو پہلے سٹیپ میں کامیابی ہوئی تھی، تو پھر وہ سکسیسفلی اس نے 2007 میں اس کو شام کے جو ہیں ایٹمی ری ایکٹر ان کو برباد کر دیا۔ پھر اس کی جرأت کہ اس نے ایران کا جو فادر آف دا بامب ہے، جو ان کا ایٹمی سائنسدان تھا جو کر رہا تھا، اس کو مرڈر کروا دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے۔
اسی نے سائبر اٹیک کروائے ایران کے وہ نیوکلیئر پروگرام پر، اور اسی نے پاکستان میں موجود جتنے بھی ایٹمی ہماری ایکٹیویٹیز تھیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ان کو برباد کرنے کے لیے 3 اٹیمپٹس کی، تو یہ پروردگار نے بچایا۔ یہ ابتدا اگر وہاں سے نہ ہوتی تو آگے نہ چلتا، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ اب بھی امت مسلمہ پروردگار کے اس فرمان کو بھولی ہوئی ہے، نہ آفاق کی سیر کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی وفی انفسہم، نہ ہی اپنے من کی سیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم پروردگار کے دونوں احکام سے غفلت برتیں گے تو پھر ناکامی اور رسوائی تو ہمارا مقدر ضرور ہوگی۔ اب بھی وقت ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ نہتے فلسطینی جو ہیں وہ انہوں نے دیمونہ سٹی جو عراق کا اسرائیل کا ایٹمی سٹی ہے، انہوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اور کیا کہا جائے کہ وقت نے ہمیں یہ وقت بھی دکھانا تھا کہ ایٹمی پاکستان اپنی خاموش ہے، اپنی مصلحتوں اور اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں خاموشی سے بچوں، عورتوں اور انسانیت کا قتل عام دیکھ رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کرتا ہوں۔